آج کپڑوں کی فٹنگ دیکھ لو، اتنے ٹائٹ کپڑے کہ کپڑا سن لو، میری بہنوں سن لو، میری ماؤں سن لو، اور میری قوم کی بیٹیوں پھر سن لو، جو لڑکی اتنا ٹائٹ شلوار قمیضی کیوں نہ پہنے، ساڑی کیوں نہ پہنے، اتنے ٹائٹ کپڑے پہن لے کہ کپڑا پہننے کے بعد اس عورت یا اس لڑکی کے جسم کا فگر دکھائی دے رہا ہو۔ نساؤن کاسیات عاریات ممیلات ومائلات۔ او لوگوں، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے عورتیں لڑکیوں کو کہ تم دیکھو گے کہ وہ کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی، ان کے جسموں پر کپڑے تو ہوں گے عاریات، لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود بھی بوڑیاں ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود ان کے جسم نمایاں ہوں گے۔ آج کپڑوں کی فٹنگ دیکھ لو، اتنے ٹائٹ کپڑے کہ کپڑا سن لو، میری بہنوں سن لو، میری ماؤں سن لو، اور میری قوم کی بیٹیوں پھر سن لو، جو لڑکی اتنا ٹائٹ شلوار قمیضی کیوں نہ پہنے، ساڑی کیوں نہ پہنے، اتنے ٹائٹ کپڑے پہن لے کہ کپڑا پہننے کے بعد اس عورت یا اس لڑکی کے جسم کا فگر دکھائی دے رہا ہو، اس کی باہیں دکھائی دے رہی ہو، اس کے شریر کا، اس کے جسم کا فگر دکھائی دے رہا ہو کہ یہ اتنے سینٹی میٹر ہوگا، یہ اتنے انچ ہوگا، یہ ساری چیزیں اگر نمایاں ہو رہی ہوں تو وہ جسم چاہے کتنا ڈھکا ہوا ہو، یہ ننگے میں شمار ہے، یہ عریاں میں شمار ہے، یہ برہنہ پن میں شمار ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں کے لیے کہا ہے عاریات، کاسیات، کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی، عاریات لیکن ننگی کہلائی جائیں گی۔ دنیا فیشن پرست کہے، آج کی میڈیا فیشن کہے، تم اس کو یہ کہو کہ آج کل کا فیشن ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی شریعت میں ان کو ننگا کہا جائے گا۔ وہ عاریات ہیں، وہ برہنہ ہیں، وہ ننگی ہیں۔ ممیلات و مائلات، لڑکوں سے باتیں کرتی ہوں، لڑکوں کی طرف مائل ہوتی ہوں، اور لڑکے بھی اب ان کی طرف جھکتے ہوں، یعنی ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہوں، گفتگو کرتی ہوں، اتنا میک اپ کر کے نکلتی ہوں کہ ان کو دیکھ کر لڑکے فریفتہ ہو جائیں اور یہ بھی ان کے اوپر مائل ہو جائیں۔ جب تم یہ دیکھ لو اپنے زمانے میں اور ایسا ماحول دیکھ لو تو ایسی عورتوں کو دیکھ کر سوچ لینا، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی، جنت تو دور، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گی۔ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے اپنی بیٹیوں کو کیسے پہنانا ہے، کیسے کپڑے پہنانا ہے، کیا پڑھانا ہے، کہاں جانا ہے۔ یہاں اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے، سنا ہے لڑکیوں کا مدرسہ چل رہا ہے، تعلیم نسواں بہت ضروری ہے عورتوں کی، لیکن یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، مدرسے کے لوگ مدرسے تک ذمہ دار ہیں، مدرسے کے بعد جب آپ کی بیٹی آپ کے گھر آئے گی تو آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ آن لائن پڑھائی ماحول ہے دیجئے، لیکن آپ وہاں بیٹھیے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اپنی بیوی کو وہاں بٹھائیے کہ میری بچی کے پاس بیٹھے، بھائی کو بٹھائیے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کمرے میں بند ہو کر وہ پڑھ رہی ہے آن لائن، اور 2 گھنٹے کے بعد پھر پڑھائی ختم، پھر ہاں تھوڑا سا کام کر رہی ہوں۔ اب کیا کام کر رہی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بدگمانی کریے، لیکن یہ دروازے ہیں، دروازے، چور دروازے، چور۔ سردیوں کے دن کا تو لڑکیاں دعا مانگتی ہیں، اللہ سر کیوں اچھا موقع ہوتا ہے، لحاف اندر ڈال ڈال کے واٹس ایپ چلاتی ہوں، کون دیکھ رہا ہے، سردی ہے، ہماری بیٹی سو رہی ہے اور پتہ چلا کہ اندر موبائل چل رہا، واٹس ایپ چل رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے۔ ان چیزوں نے دروازے کھولے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت مریم کی کفالت کر رہے تھے حضرت زکریا، اور جب مریم کے پاس محراب کے اندر، مسجد کے اندر بے موسم پھل آ گئے، بے موسم پھل کا مطلب سمجھ رہے ہیں، سیب کا موسم نہیں سیب دیکھا، کیلے کا موسم نہیں کیلا دیکھا، کس نے؟ حضرت زکریا نے۔ سورہ مریم پڑھیے میرے بھائیوں،
जैसे ही हजरत ज़करिया ने मरियम के पास बेमौसम फल देखे, ये वही मरियम है जो इतनी पाक दामन है कि जिनको उनके किसी शौहर ने, किसी मर्द ने नहीं छुआ। अल्लाह ने इसी मरियम से ईसा को पैदा किया। ये वो मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अर्श वाले ने, अल्लाह ने किया है। ये मरियम है जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया। लेकिन इनके पास मस्जिद के अंदर जब बेमौसम फल देके ज़करिया ने, इनकी सरपरस्त ने जब बेमौसम फल देके, तो हजरत ज़करिया को गुस्सा आया। उन फलों को देखकर मरियम की तरफ देखा, अन्ना लकी हाज़ा, आए मरियम ये क्या है, ये फल तेरे पास कहाँ से आ गया? तरबूज का मौसम नहीं तरबूज देख रहा हूँ, खरबूजे का मौसम नहीं खरबूजा देख रहा हूँ, आम का मौसम नहीं आम देख रहा हूँ, ये बेमौसम फल तेरे पास कहाँ से आए? नेक थी, पाक दामन थी, किसी मर्द से उसने बात तक नहीं की थी, कोई उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए दिल की आवाज दिल से कहती है, आए ज़करिया, आए मेरे सरपरस्त, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं आपको धोखा कैसे दे सकती हूँ? ये किसी लड़के ने नहीं दिया है, यकीन कीजिए आपकी दी हुई तालीम का असर मेरे ऊपर चढ़ा रहेगा, ये किसी बॉयफ्रेंड ने नहीं दिया है। कालत हुआ मैंने अल्लाह, चीख कर कहती है मरियम, आए मेरे सरपरस्त, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं, ये बेमौसम फल कोई फरिश्ता लाया है, किसी लड़के का इसमें कोई हाथ नहीं। जब मरियम की क्लास ली जा सकती है, जब अल्लाह की इस नेक बंदी की क्लास ली जा सकती है, और इसका सरपरस्त बेमौसम फल के बारे में मरियम से पूछ सकता है, तो आपको अपनी बेटियों पर कैसे भरोसा हो गया है? कैसे सवाल नहीं करते? ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया है? तू घर से गई थी, तेरे हाथ में रुमाल नहीं था, अब ये रुमाल तेरे पास कहां से आया है? तू घर से एक किताब लेके निकली थी, अब ये 3 किताबें और कॉपी लेकर आई, ये कहां से आई है? तेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं था, आज 200 रुपए का बैलेंस ये तेरे मोबाइल में कहां से आ गया है? तेरे मोबाइल में तेरे डैडी, तेरे अब्बू के अलावा किसी का नंबर नहीं था, ये 4-5 जगहों की मिस बैलेंस पड़ी है, ये नंबर किसके हैं? तुम्हें शर्म नहीं आ सकती? तुम अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते हो? जब मरियम से सवाल किया जा सकता है, वो मरियम जिनको अल्लाह ताला ने पाक दामन कहा है, जिसकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया है, जब उस पाक दामन औरत से सवाल किया जा सकता है, तो हम और आप कौन हैं? मेरे भाइयों, अपनी बेटियों पर इतना भरोसा किए बैठे हैं। करना पड़ेगा हिसाब, लेना पड़ेगा हमें अपनी बेटियों का हिसाब, और नहीं लेते हो तो तैयार रहो, पिलानेंगे हो चुकी हैं, हमारी बच्चियां दूसरों की बहुएं बनेंगी और गैर मुस्लिम बच्चे पैदा करेंगी।